اگر آپ کو اشکال کرتے کوئی سوال کرتے ہیں، اگر سوال کسی شبے کی وجہ سے آپ کو پیدا ہو گیا، اس کی آپ تحقیق چاہتے ہیں، یا مناظرانہ دنیا کے اندر آپ تنقید کے طور پہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اس مناظرانہ تنقید کا بھی جواب دیا جاتا ہے، اور اس مخلصانہ تحقیق کے لیے آپ نے سوال کیا اس کا بھی جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ضد اور عناد کی وجہ سے آپ بات بے بات پر جو سوال کرنے لگیں تو علم کی دنیا میں اس کا جواب نہیں دیا جاتا، اس کا جواب نہیں دیا جاتا، اور اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین، بھائی تمہارا اپنا راستہ، میرا اپنا راستہ۔ اور قرآن کریم میں کہا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل لوگ تم سے مخاطب ہو جائیں تو انہوں نے کہا بھائی اللہ حافظ۔ یہ سلام دعا کا نہیں، یہ سلام اعراض کہلاتا ہے، یہ اعراض کرنے کا سلام ہے، بھائی سلام، بھائی تمہیں سلام، مطلب یہ اعراض کرنے کا، اس کو سلام اعراض کہتے ہیں۔ کیونکہ ایک سلام طعام ہوتا ہے، انسان جب کھانا کھا رہا ہے، دوسرا شخص آیا وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، شریک ہونا چاہتا تو وہ سلام کرے السلام علیکم، تو کھانے والے سمجھ جائیں گے یار یہ کھانا کھانا چاہتا ہے، یہ سلام طعام ہے، تو وہ فوراً جگہ بنا دے، آئیے آئیے آئیے۔ اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ تو کھانا کھانا چاہتا ہے، آپ نے اس کی جگہ بنا دی۔ اور ایک سلام دعا جو ہم صبح شام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ بھی وعلیکم السلام کہتا ہے۔ اور ایک سلام اعراض ہے کہ جاہل آدمی، لڑاکو آدمی آپ سے الجھ رہا ہے بلا وجہ اور بات سمجھتا نہیں، بات پہ اعتراض کرتا ہے، تو فرمایا کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جاہل لوگ جب تم سے بات کریں مخاطب تو اس کو سلام کرو، مطلب سلام اعراض، اس سے کہ بھائی سلام، اللہ بائے، نکل جاؤ، اس سے زیادہ بات نہ کرو۔ یہ سلام ہے، گویا سلام اعراض۔ تو گویا کہ یہ جو سلام ہے تو یہ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایسا شخص جو بغض اور عناد کی وجہ سے سوال کرتا ہے تو وہ سوال جواب دینے کے قابل نہیں ہے، بلکہ صاف کہہ دیا جائے بس آپ جواب نہ دیں، بس اپنے کام سے کام رکھیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی حقیقت بتا دی کہ یہ جو لوگ آپ اعتراض کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیسے مطمئن کروں، آپ کو مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر ساری کائنات کے دلائل اکٹھے کر کے ان کے سامنے لے آئیں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ آپ جتنے دلائل اکٹھے کر دیں، علمی دنیا کے دلائل ان کے سامنے رکھ دیں، مناظرانہ انداز میں ان کے سوالوں کے جواب دے دیں، یہ قبلہ آپ کا ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اتنے ظالم آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے ہیں۔ یہود و نصارہ یہ دونوں مل کے آپ پر یہ بچھاڑ کر رہے ہیں اعتراضات کی، یہ ظالم خود آپس میں ایک دوسرے کے قبلوں کو نہیں مانتے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کی مغربی جانب، یعنی جس کو جو ہے وہ صخرہ موسیٰ کہتے ہیں، اس کی مغربی جانب کا حصہ وہ مغرب کی طرف ان کا قبلہ ہے، اور جو نصارہ یعنی عیسائی ان کا شرقی جو جانب ہے بیت مقدس کی جہاں ولادت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی، ان کا قبلہ وہ ہے۔ تو وہ خود ادھر ادھر منہ کر کے نماز آپس میں ایک قبلے پر متفق نہیں ہے، وہ تیرے قبلے میں کیسے متفق ہوں گے؟ تو اس لیے یہ لہذا، اور پھر تو ان کا قبلہ ماننے والا نہیں کہ تجھے قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جد امجد کا قبلہ مل گیا ہے، نہ تو ان کا قبلہ مانے گا نہ وہ تیرا قبلہ مانیں گے، وہ کیسے مانے؟ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ مانتے نہیں، ایک مغرب کو منہ کرتا ہے ایک مشرق کو منہ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں، بس آپ جتنے بھی دلائل بھلے لے آئیں یہ ماننے والے نہیں، لہذا بس آپ نے جو حکم دینی ہے دے دیا، اب ماننے والے مان لیں گے، نہ ماننے والے نہ مانیں، یہ جواب دے دیا۔ کہتا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے پیغمبر اگر آپ ان لوگوں کے پاس جو اہل کتاب ہیں لے آئیں بکلی آیتیں، ساری دلائل، ساری نشانی اور دلائل آپ ان کے سامنے لے آئیں، ما تابعوا قبلتک، یہ آپ کا قبلہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ آپ کا قبلہ ماننے والا نہیں۔ کیوں؟ وما انت بتابع بقبلتہم، اور آپ بھی ان کا قبلہ ماننے والے نہیں ہیں، آپ بھی ان کا قبلہ ماننے والے نہیں، ان کے قبلے کو قبلتہم، ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ قبلہ ان کا ایک ہی ہے، اکٹھا ذکر کیا نا، وما انت بتابع قبلتہم، آپ ان کا قبلہ ماننے والے نہیں ہیں، تو کیا ان کا قبلہ ایک ہے؟ نہیں، یہ اکٹھا اس لیے ذکر کیا کہ باطل ہونے میں دونوں اکٹھے ہیں، باطل ہونے میں دونوں اکٹھے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اکٹھا ذکر کر دیا، ورنہ ان کا قبلہ ایک نہیں ہے، ایک مغربی جانب ہے دوسرے کی مشرقی جانب ہے، وہاں بیت المقدس میں ہی دونوں ایک جگہ پر نہیں ہیں، لیکن اکٹھا ذکر اس لیے کیا کہ یہ بطلان کے اندر دونوں اکٹھے ہیں، اس لیے یہاں پر اکٹھا ذکر کیا۔ اور وما، اب آپ بتا رہے ہیں وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان میں سے بعض کے قبلہ نہیں مانتے،
یعنی یہودی عیسائیوں کا قبلہ نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کا قبلہ نہیں مانتے، تو یہ دونوں آپس میں قبلہ نہیں مانتے. جو کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی لڑی میں سے ہیں اور بنی اسرائیل کے نبیوں کو مانتے ہیں، یہ تجھے بنی اسماعیل کا سمجھتے ہیں، تیرا قبلہ کیسے مانیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے آپ جو ہے ان کی فکر نہ کریں. لہذا چونکہ یہ صرف خواہشیں اپنی پوری کر رہے ہیں،